جس کو ہم نے چاہا دل سے وہ یسوع ہے، جس نے ہم کو چاہا سب سے وہ یسوع ہے، راستوں کا منزلوں کا مالک یسوع ہے۔ مسیح خداوند کے شاگرد جو ہے وہ مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑنا، پانی میں رہنا، پانی کے مزاج کو سمجھنا، یہ مچھیروں کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ لیکن اناجیل میں سے ایک واقعہ ہے جو سمجھ سے باہر ہے کہ جب ان کی کشتی طوفان کے سامنے پانی میں ڈوبنے لگی تو وہاں پر کشتی ہے، اس کو سنبھالنے والے مچھیرے ہیں، لیکن مچھیروں سے وہ کشتی سنبھالی نہیں جا رہی اور مسیح بھی وہاں پر موجود ہے، لیکن ایک چیز وہاں پر مسیح ہے اور وہ یہ کہ مسیح خداوند کشتی میں تو ضرور ہے، لیکن ابھی تک ان کا ایمان اتنا اس کے بیچ میں مضبوط نہیں ہوا کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ سکے کہ اگر مسیح خداوند موجود ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، بلکہ وہ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور خوف زدہ ہو کر اسے اٹھاتے ہیں، اور جب وہ اٹھتا ہے تو پھر وہ نہ صرف طوفان کو اور آندھی کو جھڑکتا ہے بلکہ وہ ان کو بھی جھڑکتا ہے اور وہ انہیں کم اعتقادوں کہتا ہے۔ خدا جس طریقے سے چلتا ہے ہم کبھی کبھی اس طریقے سے سوچ نہیں سکتے، ہم انسان ہیں، ہم اپنے ذہن سے سوچتے ہیں، اپنی سوچ سے اپنی سمجھ کے مطابق چلتے ہیں، لیکن ہم جب کتاب مقدس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں خدا ہماری امیدوں پر پورا نہیں ہوتا۔ ہماری امید کیا ہے؟ ہم دعا کریں گے، خدا ہماری دعا کا جواب دے گا، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل ہیں وہ خدا کے حضور نکلے ہیں اور 40 سال تک بیابان میں پھرنے کے بعد اب یربو میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ اس کلا بند شہر کو دیکھتے ہیں وہ تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس میں جائیں گے کیسے، اس میں داخل کیسے ہوں گے۔ وہاں جو ہم جیسے عقل مند ہوں گے وہ بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی فلاں طرف سے حملہ کریں، فلاں طریقے سے دیواروں پہ چڑھیں، فلاں طریقے سے ایسا کریں، فلاں طریقے سے ویسا کریں، اور وہ اپنے اپنے سب حساب کتاب لگائے ہوں۔ لیکن وہاں پر یشوع کو ایک بندہ ملتا ہے اور وہ بندہ جو ہے اس سے یشوع پوچھتا ہے تو کس کے ساتھ ہے؟ وہ تمہارے ساتھ ہے یا ہمارے مخالفین کے ساتھ ہے؟ اور وہ بتاتا ہے کہ میں خداوند قادر مطلق خدا کی طرف سے یہاں پر مقرر ہوا ہوں۔ وہ یشوع کو احساس دلاتا ہے کہ خدا اب یہاں پر اپنی فوجوں کو بھیجتا ہے اور اس کی فوجوں نے اب کام کرنا ہی، لیکن وہ کرتے کیا؟ کچھ بھی نہیں کرتے، نہ وہ ہتھوڑے استعمال کرتے ہیں، نہ وہ دیواریں توڑنے کے ہتھیار استعمال کرتے ہیں، نہ وہ دیواروں پہ چڑھتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ اس کے گرد چکر لگانا شروع کرتے ہیں، پہلے دن چکر لگاتے ہیں، دوسرے دن چکر لگاتے ہیں، تیسرے دن چکر لگاتے ہیں، اور 7ویں دن 7 دفعہ چکر لگانے کے بعد جب نعرہ مارتے ہیں تو وہ تمام جو فصیل ہوتی ہے وہ ڈھیر ہو جاتی ہے، کیونکہ خدا یہ نہیں تھا چاہتا کہ جیسے یہ سوچ رہے ہیں یہ سب کچھ ویسے ہو، بلکہ خدا انہیں اپنی ذات کا ایک ایسا مکاشفہ دینا چاہتا تھا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کہ خدا اپنے طریقے سے چلتا ہے۔ خدا کبھی ہماری انسانی سوچوں، ہمارے خیالات اور ہمارے نظریات کے مطابق نہیں چلتا۔ ہم کئی مرتبہ کہ پریشانیوں میں ہوتے ہیں، دکھوں میں ہوتے ہیں، ہم دعا کرواتے ہیں،
ایک بندے سے، دو بندے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، ایک پادری سے، دوسرے پادری سے، تیسرے پادری سے، لگاتار دعائیں کرواتے رہتے ہیں، لیکن شفا نہیں ملتی، معاوضہ نہیں ہوتا، پریشانیاں، دکھ، تکلیف یا جو کچھ بھی زندگی میں کبھی ہے وہ دور نہیں ہوتی، کیونکہ خدا کی ڈیمانڈ کچھ اور ہوتی اور ہم اپنی طرف سے اپنی ڈیمانڈیں پوری کر رہے ہوتے، ہم خدا کے لیے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہوتے، اپنا اچھے سے اچھی چیز خدا کے لیے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے اعلان کروانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ فلاں نے اتنے پیسے دے دیے، یہ دے دیا، وہ دے دیا، اس طرح کے تمام کام کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی خدا ان چیزوں کی ہم سے توقع نہیں کرتا، اس کی توقع ہی کچھ اور، اس کے شاگرد 3 سال تک اس کے ساتھ رہے، لیکن 3 سال اس کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ان کے اندر ایمان اتنا ہی تھا کہ جیسے ہی گتسمنی میں مسیح خداوند کو گرفتار کرتے ہیں، ساری وہاں سے بھاگ ساری، اور بعد میں آپ کو پتا ہے کہ 2 شاگرد صرف واپس آئے، ایک یوحنا اور دوسرا پترس، اور باقی 10 شاگردوں کا کوئی پتا نہیں، ایک نے تو خوشی کر کے تھی، باقی 9 کا تو بالکل ہی پتا نہیں کہ وہ کہاں گئے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ خدا اپنے طریقے سے کام کرتا ہے اور ہم اسے اپنے طریقے سے کام کروانا چاہتے ہیں۔ کتاب مقدس میں ایک واقعہ بڑا زبردست ہے کہ نعمان، جسے ہم نعمان کوڑی کے نام سے جانتے ہیں، وہ نبی کے پاس آتا ہے کہ نبی اس کے اوپر دعا کرے، اپنے دور کے مہنگے ترین گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر وہ نبی کے پاس آیا ہوگا دعا کروانے کے لیے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ نبی دعا کرے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا، کیونکہ نبی کی یہی بات تو وہ اس لڑکی کے منہ سے سننے کے بعد آیا تھا، جو اس کے ہاں کہہ کہ اگر ہمارا نبی یہاں ہوتا تو نعمان ضرور شفا پائے۔ وہ نعمان کو جب بتاتی ہے تو نعمان کو پتا چل جاتا ہے، اچھا وہ جانا کر دیں، اور وہ چل پڑتا، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو خدا اسے کچھ اور سکھانا چاہتا ہے۔ یہ بھی آسان رستے کے طور پر آیا تھا کہ میں جاؤں گا، اسے پتا چلے گا کہ اتنا بڑا آدمی آیا ہے، وہ مجھے ویلکم کرے گا، آ کے مجھ پہ دعا بھی کرے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن خدا یہ نہیں تھا چاہتا۔ جیسے خدا نے بنی اسرائیل کو احساس دلایا کہ مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں، اسی لیے تو اس نے یرہو کے اوپر نہ ان سے حملہ کروایا، نہ ان سے دعائیں کروائی، نہ کچھ اور کروایا، اس نے کہا بس چکر لگاتے رہو اور 7ویں دن جب تم نعرہ مارو گے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تلاش کیا جائے کہ نعرہ کون سا مارا انہوں نے، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ شاید جیسے ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں اس طرح کوئی نعرہ ہوگا جو ان کے ہاں بہت مشہور ہوگا، لیکن انہوں نے کوئی مذہبی نعرہ بھی نہیں تھا بتایا، جیسے آپ کہتے ہیں ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، یسوع بادشاہ، اس طرح کے آپ نعرے لگاتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا ایسا کوئی نعرہ لگایا ہوگا، لیکن جب دیکھا تو انہوں نے ایسا کوئی بھی نعرہ نہیں تھا لگایا، بلکہ جو جنگ لڑنے کے لیے وہ نعرے لگاتے تھے، جو نرسنگیں پھونکتے تھے، انہوں نے وہ سب کچھ کیا ہوا، یعنی کہ جس کا آپ یہ سمجھیں کہ ان کی روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ خدا انہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے، تمہاری وفاداری کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ زندہ خدا کی قدرت سے۔ نعمان کوڑی جو کہ ایک بڑا ہے، جب وہ نبی کے پاس آتا ہے تو نبی اس سے بات بھی نہیں کرتا، وہ صرف اسے حکم دیتا ہے کہ جا کے دریائے اردن میں 7 ڈبکیاں لگا لے تو ٹھیک ہو جائے۔ کوئی اتنا بڑا آدمی، وہ ویلکم کا آدمی ہوگا، کہتا ہوگا کہ 10-15 بندے میرا ویلکم کریں، میرے پاؤں کے نیچے کوئی پیڑھی چیڑھی رکھیں تاکہ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے میں نیچے اتروں اور یہ سب کچھ کروں، لیکن وہاں اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اور نبی اسے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے 7 ڈبکیاں نکالے جا۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ اس نے تو مجھے عزت ہی نہیں دی، اس نے تو مجھے مقام ہی نہیں دیا۔ کئی دفعہ
زیادہ لوگ ہونا تو ہم کہتے ہیں کہ سب پہ ایک ہی طرح دعا کر دیتے ہیں، تو پھر لوگ لائن پر آپ کی سائڈ سے آ جاتے ہیں، بھائی صاحب ذرا دیکھ کے آپ رکھ کے دعا کر. تو لگتا ہے یہ بھی ویسے ہی چاہتا تھا کہ اسپیشلی نبی اس کے پاس آئے گا، اس کے اوپر ہاتھ رکھے گا، اس کے اوپر دعا کرے گا، کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دے گا، لیکن وہ ایسا کچھ نہیں کرتا. کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ وہ جہاں پر اپنے ذہن میں بیٹھا ہو کہ میں ایک سلطنت کا اتنا بڑا افسر ہوں، اتنا بڑا رہنما ہوں، میرا یہ مقام ہے، میری یہ عزت ہے، میری یہ فتح ہے، خدا چاہتا تھا وہ اس سے نیچے اترے، اور خدا نے اسے اس مقام سے نیچے اتارنے کو اسے اس تمام حالت سے گزارا. اور عجیب بات، یردن کے پانی میں سے کئی مرتبہ بنی اسرائیل ہمیں گزرتے ہوئے دکھائی دے، لیکن کسی کے شفا پانے کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، لیکن اس کے شفا پانے کا ذکر ملتا ہے. دوسرا سلاطین 5واں باب کو 24 ہے، تب اس نے اتر کر مرد خدا کے مطابق یردن میں 7 بار غوطے مارے، اور اس کا جسم چھوٹے بچے کی مانند ہو گیا، اور وہ پاک صاف، کیونکہ کوئی ناپاک ہوتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پرانے دور میں یہودی ان کو اپنے علاقے سے نکال دیتے تھے، اور انہیں شریعت کے مطابق کہا گیا تھا کہ اگر تمہیں کوئی پاک صاف آدمی نظر آئے تو تم نے اس کے پاس جانا نہیں ہے، بلکہ تم نے چلانا ہے، ناپاک ناپاک ناپاک، تاکہ کوئی تمہارے پاس پاک آدمی آ کر وہ بھی ناپاک نہ ہو جائے اور کہیں اسے بھی کوڑ نہ ہو جائے. اس لیے لکھا ہوا ہے، اور وہ پاک دعا. عجیب بات، دونوں واقعات میں کہیں کوئی دعا نظر نہیں آتی، کہیں کوئی پریئر میٹنگ نظر نہیں آتی، کہیں کوئی لمبا کام نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ وہ چیزیں جو کئی دفعہ ایک چیز جو ہوتی ہے وہ بیچ میں سے کم ہوتی ہے. ہم گیت بھی کرتے ہیں، پرستش بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو اصل کام خدا چاہتا ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کے ذہن میں بھی اس دولت مند کی طرح تصور بھرا ہوا تھا، جس نے مسیح خداوند کو آ کر کہا کہ میں تو سب کچھ کرتا ہوں. مسیح خداوند نے کہا جو کچھ تیرا ہے اس کو بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے. آپ کو پتا ہے کہ وہ واپس چلا جائے. ایک چیز جو کم ہوتی ہے ہماری زندگی میں، خدا چاہتا ہے کہ ہم وہ چیز اپنی زندگی میں پوری کریں، اور جب وہ چیز ہماری زندگی میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح کے بڑے بڑے کام خدا کرے. جناؤن ایک ڈرپوک آدمی، اتنا ڈرپوک آدمی ہے کہ وہ نبیہ کو کہتا ہے کہ تو آگے ہو جا، تو نبیہ اسے کہتی ہے نہیں تجھے آگے ہونا. اس کے پاس 32,000 فوجی ہوتے ہیں، 32,000، اور خدا اسے ٹیسٹ دیتا ہے کہ ان کو پانی کے پاس لے کے جا، جو انسانوں کی طرح پانی پئیں گے اس کو نکال دینا، اور جو پانی میں منہ ڈال کر جانوروں کی طرح چپڑ چپڑ کر کے پانی پیے وہ تو رکھ لینا. اب مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اس کے پیچھے منطق کیا، لاجک کیا. زیادہ تر لوگ تو پانی اٹھا کر ہی پیتے ہیں، لیکن خدا کا پیمانہ کیا ہے یہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ سمجھنے کی میری اور آپ کی اوقات ہی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ چپڑ چپڑ کر کے کیوں پی رہے تھے. لیکن خدا 32,000 کو 300 تک لے آ. ذرا سوچیں 32,000 کہاں اور 300. اگر آپ انسانی عدد و شمار کے مطابق دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ یار انہوں نے ان کا مقابلہ نہ کرنا. اتنی بڑی فوج تھی اور خدا نے ساری فوج میں سے چنے کیا 300 لوگ. لیکن یہاں بھی خدا وہی سبق دینا چاہتا کہ دراصل انسانوں کی طاقت کے اوپر جناؤن کی فتح منحصر نہیں. اس لیے خدا کہتا ہے کہ اس میں سے لوگ نکال دے، اتنے کم لوگ ہوں کہ جب تم آ کر ان کو کہانی سناؤ کہ ہم نے فتح حاصل کی تو کوئی یقین نہ کرے، کوئی مانے ہی نہ کہ ایسا ہو سکتا. آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں کئی واقعات ہیں جہاں خدا نے لوگوں کو ایسے ہی شکست دی. اور خدا جناؤن کو کہتا ہے
ان 300 آدمیوں کے وسیلے سے جنہوں نے چپڑ چپڑ کر کے کیا تم کو بچاؤں گا اور مدیانیوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا، اور اپنے باقی سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر لوٹ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے جب خدا کا فرشتہ اس میں پہلی دفعہ ظاہر ہوتا ہے تو یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ مدیانیوں کے ڈر سے جو گندم تھی اس کو چھپا رہا تھا۔ کولو جو ہوتا ہے کولو، اس میں تیل نکالا جاتا ہے یا مے بنائی جاتی ہے، کیونکہ پرانے دور میں یہودیوں میں 2 طرح کے کولو ہوتے تھے، ایک وہ جس کے بیچ میں تیل نکالا جاتا تھا، اور دوسرے حوض ہوتے تھے جس کے بیچ میں وہ مے نکالا کرتے تھے انگوروں کی۔ تو یہ کولو کے بیچ میں گندم چھپا رہا تھا، اناج چھپا رہا تھا، تاکہ کہیں مدیانی آ کر یہ ساری چیزیں ہم سے چھین کر نہ لے۔ ڈرپوک انسان، اور اس ڈرپوک انسان کو خدا نے احساس دلایا کہ جب میں تیرے ساتھ ہوں تو تجھے کسی اور انسان کی ضرورت ہے۔ اور ایسے ہی ہو کہ 300 لوگوں سے وہ اتنی بڑی فوج کے اوپر فتح سے خدا اسے احساس ہوگا کہ تجھے ضرورت کس چیز سے۔ کبھی کبھی ہم بھی لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، جب حالات خراب ہوتے ہیں نا تو ہماری دوڑیں لگ جاتی ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، جب سب سے تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، اپنا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، پنجابی کے کسی جو کہ نہیں رہتے، پھر اسی خدا کو لائی، پھر بھائی صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب ذرا دعا کرو، کوئی مسئلہ سیٹ نہیں ہو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک ہم صلیب کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں، صلیب کے نیچے، تو ہمیں اپنی اوقات یاد رکھنی، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا جو نجات دہندہ ہے وہ کون ہے اور اس نے ہمارے لیے کیا کیا کیا۔ لیکن جیسے ہی ہم اس کی صلیب کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم ایک دم سے سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، بہت کچھ، اور جب ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تب خدا آہستہ آہستہ جیسے نیبو کو نچوڑ کر اس کے بیچ میں سے تمام رس نکالا جاتا ہے نا، اس طریقے سے خدا اتنے پھولے میں مسیحی کو آہستہ 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 ہوا نکال کر اسے اس کی اوقات پر لے گیا۔ اور ایسا ہی آپ کو نعمان کوڑی کے واقعے میں نظر آتا ہے کہ نعمان کوڑی تو اپنے آپ میں اتنا بڑا جو بادشاہ کا قریبی انسان تھا وہ بن کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اسے نبی نے انسان بنایا، اور پھر وہ انسانوں کی طرح جا کے جب کام کرتا ہے پھر وہ شفا پا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خدا کو نہ انسانوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری طاقت کی ضرورت ہے، اور نہ ہی بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم دعائیں کرواتے ہیں۔ ہم نے ساری دنیا کی ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں، اس سے دعا کروانی، اس سے دعا کروانی، اس سے دعا کروانی، اس سے دعا کروانی۔ تو میں کئی دفعہ ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے بھی دعا کی ہے یا صرف میں ہی دعا کرنی ہے آپ کے لیے؟ آج کل کا دور تو بڑا ایڈوانس، آج کل تو لوگ کہتے ہیں آپ میرے لیے روزہ رکھ کے دعا کریں۔ ابھی روزہ میں کروں، روزہ آپ رکھو، جس کا مسئلہ ہے روزہ اسے رکھنا چاہیے۔ آج کل کام الٹا ہو گیا، وہ دعا کرنے والے کو کہتے ہیں کہ تسی دعا روزے نہ میرے سے دعا کریں۔ رسم سے ہمارا خدا جو ہے وہ چندوں پہ نہیں چلتا، اسے بندوں کی ضرورت نہیں، بندوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر بنی اسرائیل وہاں بیٹھ جاتے یہو کے پاس اور 6 سال دن وہاں بیٹھ کے دعائیں کرتے رہتے، قربانیاں گزراتے رہتے، اور اس کے بعد وہ فتح حاصل کرتے تھے، تو انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہماری طاقت سے، ہماری دعاؤں سے، ہماری قربانیوں سے خدا نے اس فصیل کو گرا دیا۔ خدا نے کہا تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ایسے جو سیانے ہوں گے نا، جو سوچتے ہیں کہ اچھا ایسا کرے ایسا کرے، خدا کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں۔ جناب نے لب کے بندے کٹے ہوں، طاقتور، زور آ، جو جنگ لڑ سکے، جو مقابلہ کر سکے، خدا نے کہا سب کو بتا دو۔ 32,000 میں سے صرف 300 خدا نے رکھے، باقی سب کو خدا بچا، کیونکہ خدا نے بتانا چاہتا تھا کہ جہاں میں ہوں وہاں کسی اور کی ضرورت نہیں۔
یہ احساس خدا انہیں دلانا چاہتا ہے. لیکن ہم کبھی کبھی اس طرح نہیں سوچتے. ہم انسان ہیں اور ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں, بہت کچھ. اور آہستہ 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 خدا کو اس غبارے میں سے ہوا نکالنے کو. اسی خداوند کے پاس ایک جنم کا اندھا پایا جاتا ہے, نہ کیجیے. اور اس اندھے کو مسیح خداوند کے پاس لاتے ہیں اور کہتے ہیں اسے شفا دیتے. ایک فلم تھی, شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی, جیسس آف نازریت. اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں. آج کل تو ویسے بھی ایسا موسم ہے جس میں چرچز میں پرانے دور میں فلمیں دکھانے کا ایک طریقے کا رکھا. اگر آپ نے جیسس آف نازریت کی دیکھی تو ایک بار ضرور دیکھیں. اس کے بیچ میں جو سین ہے وہ بڑا کمال ہے, کیونکہ جب مسیح کے پاس جنم کے اندر کو لاتے ہیں تو کسی کو یہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ ٹھیک ہو جائے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کی آنکھ کسی وجہ سے خراب ہو گئی, جو پہلے ٹھیک تھی لیکن درمیان میں خراب ہو گئی ہے, تو یہ آنکھ ریپلیس ہو سکتی ہے, اس کا کارنیا وغیرہ ریپلیس ہو سکتا ہے, کسی طریقے سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. لیکن جو جنم کا اندھا ہوتا ہے اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا. انہیں پتا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور وہاں اگر آپ اس فلم کو دیکھیں تو جو شاگرد ہوتے ہیں اور اس کے ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں, جو دیگر کے ہوتے ہیں, وہ بڑے حاصلے ہوتے ہیں مسیح پہ. اس کو زبردستی کھینچ کے لاتے ہیں, پکڑ کے لاتے ہیں, اور وہ بیچارہ بڑی مجبوری سے اندھا ہوتا ہے, وہ ایسے ایسے گھسٹ کے جا رہا ہوتا ہے. وہ مسیح کے پاس لے کے آتے ہیں. مسیح خداوند مٹی کے اوپر پھونکتے ہیں, پھونک کر جو مٹی ہوتی ہے اس کی آنکھوں پہ لگاتے جا کے شیلون کے حوض پہ دھو رہے. یہ کیا بات تھا؟ مسیح نے اسے کوئی دعا کیوں نہیں دی؟ مسیح نے اسے یہ کیوں نہیں کہا جیسے اس نے ناظر کو کہا تھا کہ باہر نکلا, اسے کیوں نہیں کہا کہ تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں؟ مسیح خداوند اسے بھی احساس دلانا چاہتا تھا کہ تجھے میرے لیے ایک ایسا کام کرنا ہے جو تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ تجھ پر اثر کرے گا. تب میں تیرے لیے وہ کام کروں گا جو یہ دنیا بھی نہیں سوچ سکتی کہ اس میں کیا جا سکتا. ایسی وہ جیسے ہی اپنی آنکھیں پہنچتا تو فلم میں وہ دکھاتے ہیں کہ وہ جیسے اپنی آنکھیں پہنچتا اسے ہلکے ہلکے آدمی نظر آنا شروع ہوتے ہیں, اور جیسے ہی اسے آدمی نظر آنا شروع ہوتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے نظر آ رہا ہے. وہ جیسے ہی کہتے ہیں تو مجھے نظر آ رہا ہے, سارے بندے دوڑ جاتے ہیں. انہیں پتا تھا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. جتاؤں کو پتا تھا کہ وہ فتح حاصل نہیں کر سکتا. جتنے بندے زیادہ گئے اتنے ہی کم ہوں. اسرائیلیوں کو پتا تھا کہ ہم کہاں اس کلے کو گرا سکتے ہیں, ہم نہیں گرا سکتے. اسی لیے ان سب عقل مندوں کو جن کو سب کچھ پتا تھا, خدا نے اپنا وہ روپ دکھایا جو کسی کو بھی پتا نہیں. خداوند کے کلام میں جو حوالہ ہم نے پڑھا یہاں لکھا ہے, خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں, کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے. بات یاد رکھیں کہ ہم جو سوچ نہیں سکتے وہ خدا کر سکتے. ایک گاؤں تھا, وہاں ہم نے بھیج دیا گیا خدمت کے لیے, تو ہم وہاں گئے تو وہاں ایک رکشا جاتا تھا اور وہی واپس آتا تھا. مطلب وہ گاؤں اتنا دور تھا مین سے کہ وہاں ایک ہی رکشا جاتا تھا اور وہی واپس آتا تھا. جاتے ہو تمہیں رکشا مل گیا, ہم چلے گئے. واپسی کے اوپر ہمیں رکشے ہی ملے. تو میں تھا اور میرے بزرگ میرے والد صاحب تھے, ڈاکٹر جمشید صاحب. تو ہم لوگ دونوں بڑی مشکل سے آہستہ 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 واپس آئے. مجھے کہتے ہیں یار یہ پادری کافی ہے, میں کہا خدا کی مرضی تو لگ جائیں گے. تو ہم نے جب وہاں جا کے علاقہ دیکھا تو پادری صاحب وہاں وہ بڑے طریقے سے بیٹھے ہوئے. یہ بڑی مشکل زمین ہے, یہاں آپ کام نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. تو میں سوچا پتہ نہیں کتنی بڑی خدمت کر کے بیٹھا ہوا ہے, مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں کام نہیں کر سکتے.
کہ میں نے کہا بھائی صاحب ذرا چرچ دکھائیں، نہیں چرچ تو سیل ہے. میں نے اس کا منہ دیکھا تو میں نے کہا چرچ سیل کروایا ہوا ہے پولیس سے، اس میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی چرچ کو میرے ہینڈ اوور کرنے سے وہ بندہ اپنے آپ کو روک رہا ہے. میں نے پورے راستے میں دعا کی خدا سے، میں نے کہا وہ چاہتا ہے تو ہم یہاں آئیں. ساری عمر یہ آپ کے ارد گرد کے واقعے میں رہے، 30 سال کے گڑی شو میں رہے. اس کے بعد جب خدا نے انہیں آگے زندگی کو چلایا تو ذرا سوچیں کہ جو پہلے لاہور میں ہوا وہ اتنے دور دراز علاقے میں کیسے جانے کا سوچ سکتے. لیکن ہمیں پتا تھا کہ اگر خدا کی مرضی ہے تو وہ ہمیں اس گاؤں میں بھی پھلدار کرے. اسی ایمان کے ساتھ ہم جانے کے لیے تیار ہو، اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ خدا ہمیں اتنی سرفرازی دے گا کہ ہم ایمانداروں کی خدمت نہیں بلکہ ایمانداروں کی خدمت کرنے والے پاسبانوں کی خدمت کریں. مطلب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف تمہارے خلاف نہیں. وہ پادری صاحب جنہوں نے تک مجھے چرچ نہیں دیا ہوگا سمجھتے ہوں گے چرچ نہیں دینے بھی شاید بہتر سے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم چیزوں کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، روک کے بیٹھے ہیں، لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بن کے بیٹھے ہیں. ارے آپ نہیں ہوتے، خدا نے آپ کو وہاں کھڑا کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ کسی اور طرف جائے. کئی دفعہ ہماری زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب آپ کی مخالفت ہوتی ہے، جب آپ کی دشمنی ہوتی ہے، جب آپ کے لیے رستے بند ہو رہے ہوتے ہیں، تو لکیریں دراصل خدا کی اجرا ہوتا ہے، لیکن ہمیں انسان نظر آتے ہیں اس میں ہم انسانوں کی برا بھلا کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا خدا وہ خدا ہے جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور جس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا. اس نے ایک ہی کھڑکی تھی جس کو بند کی، اور پورا نوح کا طوفان جو تھا جس نے ساری دنیا کو تہس نہس کر دیا تھا، وہ اس ایک کھڑکی کو کھول نہیں سکتا جو صرف خدا نے بند کیا تھا. اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ کے لیے اگر دروازے بند ہونا شروع ہو جائیں تو کبھی یہ نہ سوچیں جو دنیا سوچتی ہے ایک در بند تے 100 در کھلا. ارے ایسا نہیں ہے، ہمارا خدا ایسا ہے ہی نہیں. ہمارے خدا نے ہمیں ہماری ماں کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے دیکھا تھا. اسے پتا تھا کہ اس نے جب پیدا ہونا ہے تو اس نے کیا کرنا. اس لیے جب بھی آپ کے سامنے دروازے بند ہو تو یہ نہ سمجھیں کہ اب 100 دروازے کھلیں گے، یہ سوچیں کہ خداوند مجھے وہ ایک دروازہ دکھا جو تو میرے لیے کھولنے والا. اور جب وہ ایک دروازہ کھلے گا تو آپ بہت سرفرازی حاصل، اس میں آپ کی قوت، قدرت، طاقت، خاندان سب بیکار ہو جائے کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ خدا آپ کو دے. جو آپ کبھی اپنے ذہن میں لا بھی نہیں سکتے وہ خدا آپ کو عطا کرے. کہ خدا آپ کے لیے کوئی اور لیول سیٹ کر کے بیٹھا ہو. اور جتنے بھی لوگ ہم نے دیکھے نہ اس جنم کے اندھیرے نے سوچا تھا کہ کوئی کہے گا اور وہ اس کے کہنے کے اوپر اپنی آنکھیں دھوئے گا اور پاک ہو جائے اور دیکھنے لگ جائے. نہ ہی کوئی نے سوچا تھا کہ وہ پانی میں 7 ڈبکیاں لگائے گا اور اس کا جو کوڑ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ اپنی بیماری سے آزاد ہو جائے گا. نہ ہی اسرائیل نے سوچا تھا کہ یرغو کی دیواریں وہ گرا سکیں. جو چیزیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ چیزیں ہمارا خدا ہمارے لیے کرنے کے لیے تیار ہے. فرعون کی فتح ہو، نعمان کوڑی کی شفا ہو، یا اس نابینا کی آنکھ کا ٹھیک ہو جائے، ساری چیزیں ایسی تھیں جو انسانوں نے کبھی سوچی بھی نہیں، لیکن خدا ان تمام چیزوں کو کر دے.
اور اس لیے نہیں کرتا کہ وہ دعا بڑی کر رہے تھے، وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کی زندگی کو ایک ایسے تجربے میں سے گزارنا چاہتا ہے جو کوئی اور نہیں سکتا۔ ہم بہت دعا کرتے ہیں، بہت دعا، لیکن کبھی کبھی کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو بیچ میں سے مسنگ ہوتی ہے۔ مسیح کا ہاتھ تھاما ہوا، اس کے ساتھ مسیح کھڑا ہوا، اسے 4000 کو کھانا کھلایا، 5000 کو کھانا کھلایا، اندھوں کو بینائی دی، مردوں کو زندہ کیا، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ مسیح کا ہاتھ تھام کے پانی میں کھڑا ہوا ہے، اور اچانک ہی پانی میں چلا جاتا ہے۔ ایک چیز مس ہوتی، ایک چیز، چھوٹی سی چیز، اور وہ کیا تھی کہ اس نے مسیح کی طرف دیکھتے دیکھتے اچانک ہی اپنی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ مشیرہ تھا نا، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ وہ پانی پہ کھڑا کیسے، جیسے ہی یہ سوچتا کہ وہ پانی پہ کھڑا کیسے، وہ پانی کے اندر چڑھ رہا۔ ہم بھی کبھی کبھی ایسے ہی سوچتے ہیں کہ ہم بڑے بلند ہو گئے ہیں، بڑے امیر ہو گئے ہیں، بڑے رئیس ہو گئے ہیں، ہم اتنے علاقے کے مالک ہیں، اتنا رتبہ ہمارا، اتنی عزت ہے، اتنا نام ہے، اتنی دولت ہے، اتنی شہرت ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں ایک فخر اور تکبر لے کر جینا شروع کرتے ہیں۔ لیکن خدا ان تمام چیزوں کو ہم میں سے نکالنا چاہتا ہے۔ اس نے فرما برداری کی توقع بنی اسرائیل سے کہ وہ فرما برداری کرے، اور اس نے اس سے کچھ نہیں مانگا۔ اس نے جو جنم کا اندھا تھا اس کی آنکھوں پر مٹی تو لگا دی، لیکن آنکھیں دھونے کا کام خداوند یسوع مسیح نے اسی میں چھوڑ دیا۔ یہ بات یاد رکھیں، فرما برداری سب سے اہم چیز ہے جو ہمیں اختیار کرنی پڑے، اپنی زندگی میں سے تکبر کو نکالنا پڑے۔ کئی مرتبہ ہمارے اندر تکبر اتنا زیادہ بھر جاتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اتنا تکبر رکھ کے بیٹھتے ہیں، کیونکہ جب ہم چرچ میں آتے ہیں تو اچانک کہ ہم غریب بن جاتے ہیں، اچانک کہ بڑے سادہ بن جاتے ہیں، لیکن جب دوبارہ چرچ سے باہر جاتے ہیں، عام زندگی میں جاتے ہیں، تو اچانک ہی ہمارا تکبر اور غرور باہر نکلتا ہے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ ہم میں سے نہیں، فرما برداری ہے، اپنی خودی کا انکار ہے، کیونکہ جب آپ اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سے غرور، تکبر اور اس طرح کی تمام چیزیں نکل جاتی ہیں، جدا ہو جاتی ہیں۔ اور آخری چیز ایمان، بس ایمان، کتنا ایمان؟ رائی کے دانے کے برابر، کیونکہ اگر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو پھر آپ کے اوپر وہ آیت عادت پائے گی، راس پاس ایمان سے جیتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر فرما برداری ہو، اپنی خودی کا انکار کریں اور اس پر ایمان رکھیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس دفعہ ہم خدا کو نا اے ٹی ایم کی طرح سمجھ لیتے ہیں، اے ٹی ایم میں جا کے کارڈ ڈالا، بٹن دبائے، پیسے بات، ہم یہی سمجھتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، کئی دفعہ اپنے بتاتے ہیں کہ اتنے روزے رکھے پھر بھی نہیں ہوا، کا بڑا احسان کیا ہم نے خدا کے اوپر، خدا کے اوپر احسان کر رہے ہیں ہم خدا کو احساس دلا رہے کہ ہم نے اتنے روزے رکھے، اتنے پادریوں سے دعائیں کروائیں، اتنے چندے دیے، یہ کیا وہ کیا، ہم بھی خدا پر احسان کرتے ہیں، لیکن ہمارا کبھی خدا پر ایمان نہیں۔ کئی دفعہ ایسی چیزوں بری باتیں سننے کو ملتی ہیں جس میں ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بڑا ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہماری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا اس پہ ذرا بھی ایمان نہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت اور یہ بات پلے بعد میں جتنی بڑی سرفرازی ہوگی اس سے پہلے اتنی ہی بڑی پریشانی سے، دکھ سے، تکلیف سے گزرنا پڑے۔ ایوب کے ساتھ یہی ہوا، اس کا مال و دولت چلا گیا، بھیڑ بکریاں چلی گئی، اس کا سارا خاندان ختم ہو گیا، ماں سوائے اس کی بیوی اور اس کے کچھ بچا ہی نہیں، سبھی سے بیٹھا ہوا۔ بیوی اس سے کہتی ہے خداوند کے نام کی تکفیر کر اور مرچ، لیکن وہ نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا تھا
کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ ہمارا بھی یہ ایمان، اس ایمان کے اوپر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنی خودی کا انکار کریں گے، جب اپنے اندر سے تکبر نکالیں گے اور اس پر ایمان رکھیں گے، یقین مان کہ وہ ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا۔